السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عامر جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ۔ دوستو ہمارا پچھلا ٹاپک تھا طوائف الملوکی دور۔ دوستو ہمارا آج کا ٹاپک ہے معاشی حالات پر، جو کہ طوائف الملوکی دور کے دوران ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں کا یہ قسم کا لیول تھا، کیونکہ جو کاروباری یا بزنس لیول ہے اس وقت سے آج تک چل آ رہا ہے، لیکن یہ کہ اب تھوڑا لوگ ایڈوانس ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ہر بندے کے پاس بزنس کا ایک اپنے لیول کا نالج ہے۔ تو اس وقت کا نالج کیا تھا، اس پر ہم آج کی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ برصغیر میں تجارت ویش کے ہاتھ میں تھی، جو نسل در نسل اپنے کام کے ماہر ہوتے گئے۔ روم، یونان، چین، مصر اور عرب تک ان کی تجارتی قافلے جاتے تھے۔ ملک کی کئی بندرگاہوں میں بحری جہاز تجارتی مال لاتے اور لے جاتے تھے۔ ملابار اور دیبل کی بندرگاہیں مسلمانوں کی آمد کے وقت قابل ذکر ہے۔ اندرون ملک نیرون کوٹ، سوستان، خوزدار، استراروڑ، منصور، ملتان، گجرات اور بنگال بھی اس وقت جو ہے یعنی بزنس کے لیول سے ایک اچھی سٹی، مطلب اس کا ایک اچھا نام تھا اس وقت کا۔ مسلمانوں نے بھی اس سے خوب ترقی دی تھی۔ ملتانی اور گجراتی تاجر اس وقت سے مصروف چلے آ رہے ہیں۔ ویش کو اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ برہمن کو پیش کرنا پڑتا تھا، جو مندر میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرتا تھا۔ اس طرح برہمن تجارت سے جونگ کی طرح لپٹتا ہوا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تجارت میں منافع کی شرح بہت بڑھ گئی اور مال میں ملاوٹ روزمرہ کا معمول بن گئی۔ صنعتی لحاظ سے برصغیر نے کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کی تھی۔ اس دور میں کوئی قابل ذکر صنعت موجود نہیں تھی۔ زراعت، یوں کہہ لیں کہ برصغیر بنیادی طور پر زرعی علاقہ ہے، چونکہ اس کا معاشرہ بھی زرعی معاشرہ تھا۔ دیہات قائم ہوئے، زمینداریاں وجود میں آئیں اور لوٹ کسوٹ کا ایک طویل سلسلہ جاری ہوا۔ زراعت میں ترقی نہ ہونے کے برابر تھی۔ دریاؤں کے ارد گرد کھیتی باڑی ہوتی تھی، یہ کام کسان کا تھا۔ زمیندار نئی زمینیں آباد کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ زرعی سہولیات مہیا کرنے کسان ہی کا کام ہوتا تھا، جو بے حد غریب تھا۔ اس کے باوجود پنجاب کا علاقہ برصغیر کا اس کے جو آس پاس کے علاقے تھے اس میں اناج مہیا کر رہا تھا۔ کسی حد تک زراعت دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر ہوتی تھی۔ بلوچستان کا علاقہ چینل اور سنگلاخ میدانوں پر مشتمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہندوستان کے بارے میں حکیم بن جبلہ سے پوچھا تو اس نے کہا وہاں کا پانی میلا، یعنی اس نے اپنی طرف سے ایک مشورہ دیا۔ پل، کیلے، کٹے وغیرہ اس طرح کے کچھ الفاظ ادا کیے اس وقت کے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آبادی کا کثیر حصہ زراعت میں مصروف تھا۔ دالیں، گندم، باجرہ، جو مٹر، چاول، گندہ اور کپاس مخصوص فصلیں تھیں۔ شراب عام طور پر گنی کی رس سے کشیدگی کی جاتی تھی۔ اگر فصل اچھی ہو جاتی تو تجارت بھی آمدہ ہوتی۔ اس وقت کے سودی کاروبار کا لیول جو کہ ٹھاپ پہ چل رہا تھا۔ تو تھوڑی بات کرتے ہیں سودی کاروبار پہ۔ سودی کاروبار تجارت اور زراعت کا دار و مدار روپے پر تھا۔ کسان اور عام تاجر کے پاس لگام، قحط اور لوٹ مار کے بعد روپیہ بچتا ہی کہاں تھا، چنانچہ ضرورت کے وقت اسے ساہوکار سے روپیہ قرض لینا پڑتا۔ یہ ساہوکار سود پر روپیہ دیتے۔ اس سود کی شرح عموماً 10% سالانہ سے 200% نہ تک ہوتی۔ سود کی رقم پر بھی سود مرکب وصول کیا جاتا۔ قرض کی رقم تو توڑی ہوئی ہوتی تھی، سود مرکب اسی کئی گنا بنا دیتا، چنانچہ لوگ مشکل ہی سے سود ادا کر پاتے اور اصل قرض سے عمر بھر غلامی کا تو پہنتے رکھتے۔ اور ہمارا آج کل بھی یہ سود کا کاروبار بڑا ہائی لیول پہ چل رہا ہے۔ اور آپ سوچیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن پاک میں کہا ہے کہ اگر کوئی سود کا بزنس کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا مثال اس طرح ہے، گویا وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیاری کر رہا ہے یا میرے ساتھ لڑ رہا ہے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد تک یہاں کا ہر باشندہ ساہوکار کے نیچے میں جھگڑا چکا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ سودی کاروبار، سود کا نظام۔ بھائی جہاں میرے نبی نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے تو وہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے بندے کو وہ نفع پہنچائے؟ عام معاشی حالات کے بارے میں اگر اس طرح بات کرنا چاہے تو 7ویں صدی عیسوی تک برصغیر میں عام معاشی حالات دگر گونتی، روپیہ، سونا چاندی اور قیمتی جواہرات راجاؤں، برہمنوں اور ساہوکاروں کے پاس ہوتے تھے۔ عوام ایک وقت کے بعد دوسرے وقت کی روٹی کے لیے تلاش کرتے رہتے آس پاس۔
غربت کے باعث عوام لباس نہ پہن سکتی، زیادہ سے زیادہ لنگوٹی ان کے پاس ہوتی، رفتہ رفتہ چادر سے جسم ڈانپ لے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے یہاں کے لوگوں کو شلوار قمیض اور پاجامے سے روشناس کرایا، چنانچہ سندھ بلوچستان اور سرحد میں شلوار قمیض نے رواج حاصل کیا، لیکن اندرون پنجاب کے دیہات میں آج بھی چادر اور لنگوٹی لوگوں کا لباس ہے۔ ساہوکاروں کے پنجوں میں جھگڑے ہونے کے باعث چھوٹے زمینداروں اور تاجروں کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکثر انہیں اپنی جائیدادوں سے ہاتھ دھونا پڑتی، سود پر روپیہ دینا آسان کام تھا، اس روپے والوں کے ہاں دولت کے مزید انبار لگتے، جیسے استعمال کرنے کے لیے بھی ایسے ہی راستے ڈھونڈ لیے جاتے، چنانچہ جو اور قمر بازی عام تھی، ہر جائز اور ناجائز طریقے سے روپیہ حاصل کرنے کی سوچ سے بے ایمانی، ملاوٹ، رشوت فریب، جوا، قتل وغیرہ جیسے اخلاقی جرائم پیدا ہو چکے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر معاشرہ اخلاقی اور معاشی طور پر کئی خرابیوں کا شکار تھا، لہٰذا آپ اس وقت کے جہالت کے بارے میں بھی سوچ لیں اور طوائف الملوکی دور کے جو لوگوں کے نقصانات ہو رہے تھے در بدر، اس کے بارے میں سوچیں۔